بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو جنگ جاری تھی۔ اگلی صبح جب فرزندان اسلام اور مجوسیت کے علمبردار ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ رہے تھے تو ققاق کی ہدایت کے مطابق عقب کے ٹیلوں سے یک کے بعد دیگرے سواروں کے گروہ نمودار ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دیوقامت ایرانی میدان میں آیا، لیکن وہ ایک معمولی قد و قامت کے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہونے والی تھی تو لشکر اسلام کے نقیب اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ہاشم بن عقبہ کی آمد کا اعلان کرنے لگے اور مجاہدین کی نگاہیں عقب کی ٹیلوں اور پہاڑوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ ہاشم اپنے سواروں کے پہلے گروہ کے ساتھ گرد کے بادل اڑاتے ہوئے لشکر کے عقب میں نمودار ہوئے، پھر بلا توقف دشمن کے میسرہ کی طرف بڑھے اور ان کی صفیں چیرتے ہوئے اپنے آدمیوں سے آ ملے۔ قادسیہ کا میدان اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد شام سے آنے والے لشکر کے باقی دستے یک کے بعد دیگرے نمودار ہونے لگے۔ رستم قلب لشکر میں اپنے زرعی تخت پر رونق افروز تھا اور اس کی پریشان نگاہیں بار بار ان ٹیلوں کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں اٹھتا ہوا غبار ہر آن ایک نئے قافلے کی آمد کی اطلاع دے رہا تھا۔ اچانک وہ مضطرب ہو کر اٹھا اور لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا۔ پھر اہل فارس کی صفوں سے نکاروں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ آج ایرانی ہودے اور عماریاں مرمت کرنے کے بعد اپنے تمام ہاتھی میدان میں لا چکے تھے اور انہوں نے گزشتہ تجربات کے پیش نظر ہر ہاتھی کے پیچھے پیادہ سپاہیوں کی صفیں باندھ رکھی تھی، جن کا مقصد ایک طرف انہیں مسلمانوں کے نیزوں سے بچانا اور دوسری طرف انہیں ادھر ادھر ہٹنے یا پلٹ کر بھاگنے سے روکنا تھا۔ لیکن ایرانیوں کی یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ غازیان اسلام اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے گھوڑوں سے کود کر پیادہ دستوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ اب ہاتھیوں کے لیے اپنوں اور غیروں کی تمیز کرنا مشکل تھا اور فیلبان جنہیں پیادہ دستوں کے ساتھ رہنے کی ہدایت تھی انہیں آگے بڑھانے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ عمرو بن مادی اپنے گھوڑے سے کود کر ایک ہاتھی پر حملہ کر رہے تھے کہ ایرانیوں کا ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ آگے بڑھا اور دشمن کا گھیراؤ توڑ کر ان سے آ ملا۔ اس عرصہ میں عمرو بن مادی کئی زخم کھا چکے تھے، تاہم ان کے جوش و خروش میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آگے بڑھے اور سواروں کی صفوں تک جا پہنچے۔ دشمن نے انہیں دوبارہ نرغے میں لینے کی کوشش کی، لیکن عمرو اور ان کے ساتھی جس سمت کا رخ کرتے تھے وہاں میدان خالی ہو جاتا تھا۔ اچانک ایک ایرانی سوار ان کے برابر سے نکلا اور عمرو نے اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ ایرانی نے بار بار ایڑ لگائی لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ بلاخر ایرانی اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر بھاگ نکلا۔ عمرو کود کر اس پر سوار ہو گیا اور لڑتے بھڑتے باقی لشکر سے آ ملے۔ میدان کے باقی حصوں میں بھی گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ رستم نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ پیدل سپاہیوں کی رفاقت نقصان دہ خیال کرتے ہوئے انہیں تنہا آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ پیادہ دستے پیچھے ہٹ گئے اور ہاتھیوں کی قطاریں آزادی کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں۔ اب مسلمان اسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جو اس جنگ سے پہلے روز پیش آئی تھی۔ ان کے تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے کئی ہاتھیوں کو زخم کیا، لیکن انہیں ان متحرک پہاڑوں کا رخ بدلنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ پیادہ دستوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد ایرانیوں نے اپنے دو مشہور ہاتھیوں کو آگے کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک سفید اور دوسرا چتکبرا تھا۔ یہ ہاتھی جو ماضی کی کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے، آہنی بختر کے علاوہ سونے کی زنجیروں سے آراستہ تھے اور باقی ہاتھیوں کی پوری فوج ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیس کے بالا خانے سے یہ کرب انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنو اسد اور بنو تمیم کی جانبازوں کو پیغام بھیجا کہ تم ان دونوں ہاتھیوں کو میدان سے نکالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ بنو تمیم کے لشکر سے ققاع اور عاصم بن عمرو آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں سے کود کر سفید ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ ان کے نیزے بیک وقت کو پھینک کر ہاتھی کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے اور وہ غضبناک ہو کر فیلبان کو گرانے اور پاؤں تلے کچلنے کے بعد چنگارتا اور سونڈ گھماتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ حضرت ققاع نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر آگے بڑھ کر تلواروں کی ایک ہی ضرب سے ہاتھی کی سونڈ مستک سے جدا کر دی۔ دوسرے ہاتھی پر بنی اسد کے دو جانباز سہال اور زبیل نے حملہ کیا اور آنکھیں پھوڑنے اور سونڈ کاٹنے کے بعد اس کا منہ پھیر دیا۔ اب یہ دونوں ہاتھی اپنے فیلبانوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ہاتھیوں کی پوری فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کبھی مسلمانوں اور کبھی ایرانیوں کی صفوں میں گھس کر تباہی مچا رہے تھے۔ بالآخر چتکبرا ہاتھی ایرانیوں کی صفوں کو رونتا ہوا میدان سے نکلا اور نہر میں کود پڑا۔ باقی ہاتھیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اپنے راستے میں تباہی مچاتے ہوئے نہر کے پار نکل گئے۔ انہیں دوبارہ میدان میں لانے کے لیے ایرانیوں کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے ہاتھیوں سے نجات حاصل کرتے ہی ہر محاذ پر پورے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کر دیا اور قادسیہ کے میدان میں ہر سمت گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔
दोपहर के वक्त जब मुसलमानों के पे दर पे हमलों के बायस ईरानियों की अगली सफ़े टूट रही थी, इनकी आनत के लिए मुदाइन से ताज़ा दम कुमक पहुंच गई और वो दोबारा जमकर लड़ने लगे। 3 दिन की बेआरामी और थकावट ने इन्हें निढाल कर दिया था। इनके बाजू शल हो चुके थे, इनके घोड़े जवाब दे चुके थे, ताहम कोई फरीक जंग के फैसले को अगले दिन पर टालने के लिए तैयार न था। ईरानियों के मुकदमतुल हबेश और बाजुओं की अगली सफ़े टूट रही थी, लेकिन इनका कल्ब अभी तक मुसलमानों के हमले से महफूज था। 30,000 आजमूदा कार सिपाही जो सर से पांव तक लोहे में गर्क थे, रुस्तम के तख्त के इर्द गिर्द सफ़े बांधे खड़े थे। जो तुद्दो तेज लहरें मुसलमानों के लश्कर से उठती थीं, इनका जोर इन आहनी दीवारों तक पहुंचते पहुंचते टूट जाता था। जब आफताब गर्दो गुबार के बादलों से झांकता हुआ मगरिब के उफक में छुप गया और रात की तारीकी ने अपना दामन फैला दिया, तो फरीकैन एक दूसरे से अलग होकर पीछे हटने लगे और कादसिया के मैदान में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। लेकिन ये आर्जी सकूत एक नए तूफान का पेश खैमा था। थके हुए सिपाही जिस कदर आराम की ज़रूरत महसूस करते थे, इसी कदर इन्हें इस बात का एहसास था कि जो मार्का इन्हें अगले दिन पेश आने वाला है वो पिछले 3 दिनों से ज़्यादा सख्त होगा। उन्होंने अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त की, लेकिन मैदान से न हटे। ईरानियों की ये ख्वाहिश थी कि पहले मुसलमान अपने पड़ाव में चले जाएं और मुसलमान ये चाहते थे कि पहला ईरानियों की तरफ से हो। दिन भर के थके हुए सिपाहियों की आंखें नींद से बंद हो रही थी और बज़ाहिर यही मालूम होता था कि कुछ देर और एक दूसरे की तरफ देखने के बाद दोनों लश्कर अपने अपने कैंप की तरफ लौट आएंगे और ये लड़ाई अगले दिन पर मुलतवी हो जाएगी। लेकिन फतह और नुसरत के मालिक ने गाजियान इस्लाम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए और चंद सरफिरों की जल्दबाजी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिनके बायस फरीकैन एक नए जोश व खरोश के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम था कि ईरानियों को मदाइन से लगातार कुमक पहुंच रही है, इसलिए उन्होंने उमर बिन मादी तलिहा की क़यादत में फौज का एक दस्ता मैदान जंग से कुछ दूर इस घाट की निगरानी पर मुतय्यन कर दिया, जहाँ से नहर अबूर करने के बाद दुश्मन के दस्ते मुसलमानों के अक़ब के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। बाकी लश्कर को साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह हुक्म दिया था कि वो चौकस रहें, लेकिन हमले के लिए इनकी तीसरी तकबीर का इंतजार करें। तलिहा और उमर मैदान के बाएं हाथ चक्कर लगाने के बाद घाट के करीब पहुंचे तो उन्हें आसपास दुश्मन की नकलो हरकत के कोई असर दिखाई न दिए। अमीर लश्कर की हिदायत के मुताबिक उन्होंने बाकी रात घाट के करीब छुप कर पहरा देना चाहिए था, लेकिन तलिहा की जुर्रत तमाम मसलहतों पर गालिब आ गई और वह चंद जांबाजों के साथ नहर अबूर करके ईरानी लश्कर के पड़ाव के अक़ब में पहुंच गए और रुस्तम के महफूज दस्तों पर हमला कर दिया। जब उमर बिन मादी करब ने अपने साथियों के नारे सुने तो उन्होंने भी दुश्मन की इस फौज पर हमला कर दिया, जो घाट से कुछ फासले पर नहर के दूसरे किनारे पर आराम कर रही थी। अब नहर के आर पार ईरान की पूरी फौज हरकत में आ चुकी। ईरानी लश्कर की अगली साफ में ककाब बिन उमर को ईरानियों की चीखों पुकार के साथ अल्लाह अकबर के नारे सुनाई दिए तो वो ये समझे कि उमर बिन मादी करब और तलिहा के साथी दुश्मन के नरगे में आ चुके। उन्होंने चंद मिनट अमीर लश्कर की तकबीरों का इंतजार किया, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से तीरों की बारिश होने लगी तो उन्होंने बनु तमीम के जांबाजों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और उनकी देखा देखी गाजियान इस्लाम का पूरा लश्कर दुश्मन पर टूट पड़ा। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सूरत हाल से बाखबर हुए तो वो बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और दुआ की, या अल्लाह कका को माफ़ कर दीजिएगा और इसकी मदद फरमाइए। कासिया के मैदान में गर्द और तारीकी के भारी पर्दों से घोड़ों की टाप, तीरों की सनसनाहट, तलवारों की झनकार, लड़ने वालों के नारे और जख्मियों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। गाज़ियान इस्लाम हर आन एक नए जोश और वलवले के साथ आगे बढ़कर हमले कर रहे थे और किसरा की तख्त ताज की मुहाफिज, जिन्हें अपनी शिकस्त का खतरा और मौत का खौफ था, अपनी सफ़े समेट कर रुस्तम के गिर्द इंसानों के हिसार खड़े कर रहे थे। शहसवाराने इस्लाम कभी दाएं कभी बाएं और कभी सामने से हमले करते थे, लेकिन इन्हें इंसानों का यह हिसार तोड़ने में कामयाबी न हुई। फिर वो घोड़ों से उतरकर दुश्मन की सफ़ों में घुस गए और रात भर दस्त बदस्त लड़ाई जारी रही। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह मालूम न था कि रात की स्याही और गर्दो गुबार के पर्दों के पीछे क्या हो रहा है, और वो फतह और नुसरत के मालिक की बारगाह में सरबजूज थे और उनके लबों पर लश्कर इस्लाम की कामयाबी के लिए दुआएं थी। फिर जब कासे की फिजा पर सुबह का नूर बिखरने लगा तो उन्हें ककाब बिन उमर की आवाज़ सुनाई दी, मुजाहिदो, फतह और कामरानी सिर्फ उनका साथ देगी जो आखिरी दम तक साबित कदम रहेंगे। अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो और हमले के लिए तैयार हो जाओ। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे उठाकर मैदान की तरफ देखा। वो रात के हंगामे सर्द हो चुके थे, गर्द बैठ रही थी और गाज़ियान इस्लाम एक नए हमले के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहे थे। सरदारान लश्कर अपने अपने दोस्तों के सामने
رجز خوانی کر رہے تھے، اور وہ بھیانک رات جسے مورخ لیلۃ الحریر کے نام سے پکارتے ہیں گزر چکی تھی، اور وہ سحر نمودار ہو چکی تھی جس کی روشنی میں راہ حق کے مسافر اللہ کی نصرت کا عظیم معجزہ دیکھنے والے تھے۔ طلوع آفتاب سے 1 ساعت بعد لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی، اور مسلمان پے در پہ حملوں کے بعد اپنے دائیں بائیں اور سامنے ایرانی لشکر کی صفیں توڑتے ہوئے اس کے قلب تک جا پہنچے، اور ان آہن پوش دستوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے جنہیں اہل فارس اپنی فتح کی آخری ضمانت سمجھتے تھے۔ رستم نہر کے قریب اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لشکر کے سرداروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ککا نے بلند آواز میں کہا، مجاہدوں، رستم کی طرف بڑھو، اور پھر ہر سردار اپنے قبیلے کے مجاہدوں کو آواز دیتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی، اور اس کے بعد ایرانیوں کی صفیں ٹوٹنے لگی اور وہ اپنے بازوؤں کے دستوں کو قلب کی طرف سمیٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب غازیوں کا ایک گروہ رستم کے محافظ فوج کی صفیں چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو جنوب کے افق سے ایک طوفان اٹھا، اور تند ہوا کے پہلے جھونکے نے رستم کا خیمہ اور اس کے تخت کے اوپر سنہرا چترا اڑا کر نہر میں پھینک دی۔ مسلمان اس آندھی کو تائید غیبی سمجھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور وہ دوڑتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے۔ ایران کے لشکر میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ رستم نے تخت سے اتر کر کچھ دیر تک حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، پھر زخموں سے چور ہو کر بھاگا اور گرد و غبار کی تاریکی میں مسلمانوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا نہر کے قریب خزانے سے لدے ہوئے خچروں کے پیچھے جا چھپا۔ اس نے ابھی دم ہی نہیں لیا تھا کہ ایک مجاہد حلال بن علقمہ اس کی طرف آ نکلے۔ رستم نے دیکھ کر خچر کے نیچے دبک گیا جس پر خزانے کی پوری بوری لدی ہوئی تھی۔ حلال نے تلوار کی ضرب سے رسیاں کاٹ کر بوری الٹ دی اور اس کا سارا بوجھ رستم پر آ گرا۔ رستم نے وہاں سے نکل کر نہر میں چھلانگ لگا دی، لیکن حلال نے اسے پہچان لیا تھا، چنانچہ وہ بھی اس کے پیچھے نہر میں کود گیا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائے۔ پھر انہوں نے تلوار کی ایک ہی ضرب سے رستم کا کام تمام کر دیا اور سنہری تخت پر چڑھ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دینے لگے، رب کعبہ کی قسم، میں نے ایران کے سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آن کی آن میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رستم کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ نہر عبور کرنے کے لیے بند کی طرف بھاگے، لیکن مٹی کا بند بیٹھ گیا اور ہزاروں آدمی اپنی زروں کے بوجھ سے پانی میں غرق ہو گئے۔ مسلمانوں نے دیر تک بھاگنے والوں کا تعاقب جاری رکھا۔ ایرانیوں کے احساس شکست کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک مسلمان 20 جنگی قیدیوں کو بھوکے ریوڑ کی طرح ہانک کر واپس لا رہا تھا۔ کاسے کے میدان میں رستم کی موت کے ساتھ ایران کی 1000 سالہ ستوت دفن ہو چکی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں درفش قادیانی جسے فرار بن خطاب اٹھا لائے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ لڑائی کے اختتام پر تھکے ہوئے غازی شہیدوں کی لاشیں اٹھانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے، اور پچھلے کیمپ سے عورتیں اور بچے بھی اس کام میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جنگ جیت چکا ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، لیکن آئندہ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، اور اس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔